بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، برہن ممبئی مہانگر پالیکا ورچوئل کلاس میں نویں جماعت کے ریاضی مضمون کے اس سیشن میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ اور آج کے سیشن میں بچوں ہم مثلث میں بات کریں گے، خاص طور پر متساوی الساقین مثلث کے مسئلے کے بارے میں اور متساوی الساقین مثلث کے مسئلے کے عکس کے بارے میں، اور اس کے علاوہ 30، 60، 90 کا جو مسئلہ ہے مثلث کا اس کے بارے میں ہم یہاں پر خصوصی طور پر معلومات حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہاں پر ہم شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسکرین پر آپ جیسے دیکھ رہے ہیں یہاں پر متساوی الساقین مثلث کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اگر ایک مثلث کے دو ضلع متماثل ہو تب ان ضلعوں کے مقابل کے زاویے متماثل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ آبزرو کر سکتے ہیں اس مثلث کو۔ مثلث اے بی سی میں آپ دیکھیں گے یہ دیا ہوا ہے۔ مثلث اے بی سی میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ ضلع اے سی جو ہے، ضلع اے سی متماثل ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ضلع اے سی جو ہے تو یہ متماثل ہے کس کے؟ ضلع اے بی کے، ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ثابت کرنا ہمیں یہاں پر کہ زاویہ اے بی سی متماثل ہے زاویہ اے سی بی کے، یعنی یہ جو زاویہ ہے اس زاویے کے متماثل ہے، یہ ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم جو ہے تو عمل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے یہاں پر جو ہے تو زاویہ بی اے سی کا ناصف کھینچنا ہے جو کہ ضلع بی سی کو ڈی پر قطع کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے اس طرح سے اسے یہاں پر یہ ایک ناصف کھینچا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اس طرح سے جو ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ ایک خط پر آپ کو یہاں پر نقاط نظر آ رہے ہیں بی ڈی سی، ہے نا، یہ ایک ہی خط پہ واقع نقاط ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ثبوت دیکھتے ہیں۔ تو ثبوت ہم دیکھیں کہ مثلث اے سی ڈی یعنی اس مثلث میں اے سی ڈی اس مثلث میں، اور مثلث اے بی ٹی یعنی اس مثلث میں دیا ہوا ہے، کیا دیا ہوا ہے یہاں پر کہ اے بی متماثل ہے اے سی کے، ہے نا، اے بی متماثل ہے اے سی کے، اس لیے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو زاویہ بی اے ڈی ہے وہ متماثل ہوگا زاویہ سی اے ڈی کے، یعنی کہ یہ جو بی اے ڈی یہ جو ہم یہاں پر زاویہ دیکھ رہے ہیں یہ زاویہ متماثل ہوگا اس زاویے کے، کون سا؟ زاویہ سی اے ڈی کے، اس زاویے کے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں یہاں پر کہ مشترک ضلع ہے یہاں پر جو کہ قطع اے ڈی ہے نا، یہ قطع اے ڈی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قطع اے ڈی جو ہے تو متماثل ہوگا قطع اے ڈی کے، ہے نا، ٹھیک ہے، جو کہ دونوں میں بھی مشترک ہے نا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ قطع اے ڈی متماثل ہوگا قطع اے ڈی کے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ متماثلت کی ضلع آزمائش کے تحت ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ اس لیے جو مثلث اے بی ڈی ہے یہ مثلث ہے، یہ متماثل ہوگا مثلث اے سی ڈی کے اس مثلث کے، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ میم نون جو ہے، میم نون زاویے کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ جو یہ زاویہ اے بی ڈی ہے یہ متماثل ہوگا زاویہ اے سی ڈی کے، اس زاویے کی یہ متماثل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ زاویہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اے بی سی جو زاویہ ہے وہ زاویہ متماثل ہوگا زاویہ اے سی بی کے، ٹھیک ہے، اس زاویے کی یہ زاویہ جو ہے تو متماثل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ یہ جو خط ہے یہاں پر بی ڈی سی اس پر واقع یہ نقاط ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا متساوی ساقین مثلث
کا مسئلہ ہے بچوں. اب ہم یہاں پر متساوی الساقین مثلث کے مسئلے کا عکس یہاں پر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جیسے اسکرین پر دیا ہوا ہے کہ اگر کسی مثلث کے دو زاویے متماثل ہو تب ان کے مقابل کے ضلع متماثل ہوتے ہیں. اگر ایک مثلث کے دو زاویے متماثل ہو تب ان کے مقابل کے ضلع متماثل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے یہاں پر. تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم یہ فگر کا آبزرویشن کرتے ہیں. ہمیں یہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ دیا ہوا ہے یہاں پر کہ مثلث پی کیو آر میں ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ پی کیو آر میں کہ زاویہ پی کیو آر متماثل ہے، یعنی زاویہ پی کیو آر جو ہے یہ زاویہ پی کیو آر متماثل ہے زاویہ پی آر کیو کے. ٹھیک ہے، یہ زاویہ اس زاویے کے متماثل ہے، یہ یہاں پر دیا ہوا ہے. اب ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے. کیا ثابت کرنا ہے ہمیں یہاں پر؟ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ضلع پی آر متماثل ہے ضلع پی کیو کے. ٹھیک ہے، ضلع پی آر جو ہے تو متماثل ہے ضلع پی کیو کی، یعنی اس ضلع کے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں یہاں پر عمل کرنا ہے کہ کیا عمل کرنا ہے ہمیں یہاں پر عمل کرنا ہے کہ زاویہ پی کیو آر کا ناصف کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، جو ضلع کیو آر کو ایم اس طرح قطع کرتا ہے کہ یہاں پر ہمیں کیو ایم اور آر جو ہے تو ایک ہی کتاب پہ ایک ہی خط پر واقع ہمیں نکات ملے. تو یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے یہاں پر یہ عمل کیا ہے جیسے اسکرین پر آپ دیکھ پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر جو ہے تو ثبوت دیکھیں گے. سب سے پہلے تو ثبوت ہے ہمارے پاس یہاں پر کہ مثلث پی کیو ایم اور مثلث پی آر ایم میں یہاں پر ان دونوں مثلثوں میں دیا ہوا ہے. کیا دیا ہوا ہے یہاں پر کہ مثلث یہاں پر زاویہ جو پی کیو ایم ہے وہ متماثل ہے زاویہ پی آر ایم کے. ٹھیک ہے، زاویہ پی کیو ایم جو ہے تو یہاں پر متماثل ہے زاویہ پی آر ایم کے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ عمل کے طور پر ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ کیو پی ایم جو ہے زاویہ وہ متماثل ہوگا زاویہ آر پی ایم کے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ مشترک ضلع ہے. یہاں پر کون سا ضلع ہے؟ یہ ضلع ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہ ضلع جو ہے تو یہاں پر مشترک ہے. تو پی ایم مشترک ہوگا، پی ایم جو ضلع ہے وہ مشترک ہوگا پی ایم ضلع کے. ٹھیک ہے، اس طرح سے یعنی کہ ہمیں یہ بات یہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہے. مشترک ضلع ہے اس میں خطہ پی ایم جو ہے، یہ خطہ پی ایم جو ہے تو مشترک ہوگا متماثل ہوگا خطہ پی ایم کے. یعنی کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس مثلث کا اور اس مثلث کا، دونوں مثلثوں کا یہ کیا ہے؟ مشترک ضلع ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ متماثلت کی ضل آزمائش کے تحت اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آئے گی کہ مثلث پی کیو ایم متماثل ہوگی مثلث پی آر ایم کے. کس کے؟ مثلث پی آر ایم کے یہ متماثل ہوگی. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے. اسی طرح سے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ جو میم نون زاویے ہیں ان زاویوں کے لحاظ سے ہم دیکھیں کہ خطہ پی کیو جو ہے تو یہ متماثل ہوگا خطہ پی آر کے. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو بچوں یہاں پر ہم جو ہے تو متساوی ساکن مثلث کے مسئلے کا عکس یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ہم یہاں پر جو ہے تو دیکھیں گے نتیجہ سری. یعنی کہ اگر دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ یہ مثلث ہے اور اس مثلث میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک مثلث کے تینوں اضلاع متماثل ہوں تو اس کے تینوں اضلاع بھی متماثل ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. تو ہم یہاں پر دیکھیں گے سب سے پہلے دیا ہوا ہے یہاں پر کہ مثلث اے بی سی میں یعنی جو ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس مثلث میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ زاویہ جو
اے ہے، زاویہ اے جو ہے تو یہ زاویہ بی کے یعنی کہ اس زاویے کے، اور زاویہ بی جو ہے تو زاویہ سی کے یعنی اس زاویے کے جو ہے تو متماثل ہے. ٹھیک ہے، یہ دیا ہوا ہے یہاں پر. تو ہم دیکھیں یہاں پہ ثابت کرنا ہے ہمیں کہ ضلع اے بی سی کے متماثل ہے، اور ضلع بی سی جو ہے تو ضلع اے سی کے متماثل ہے. ٹھیک ہے، ضلع اے بی یعنی کہ یہ ضلع جو ہے تو متماثل ہے ضلع بی سی کے یعنی کہ اس ضلع کے، اور ضلع بی سی متماثل ہے ضلع اے سی کے یعنی کہ اس ضلع کے. تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں گے ثبوت کیا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر مثلث اے بی سی میں یہاں پر دیا ہوا ہے کہ زاویہ بی متماثل ہے، زاویہ بی جو ہے تو متماثل ہے زاویہ سی کے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر دیا ہوا ہے نا، ہم نے یہاں پر ابھی دیکھا ہے یہ. تو ہم دیکھیں یہاں پر کہ متساوی ساقین مثلث کے مسئلے کے عکس کی وجہ سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ جو مثلث اے بی سی ہے اس مثلث میں دیا ہوا ہے کہ زاویہ اے متماثل ہے زاویہ بی کے، زاویہ اے جو ہے تو متماثل ہے زاویہ بی کے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر دیکھیں گے، اس لیے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو بی سی ضلع ہے وہ ضلع متماثل ہوگا ضلع اے سی کے. ٹھیک ہے، ضلع بی سی یہ جو ہے تو متماثل ہوگا کس کے؟ ضلع اے سی کے، اس ضلع کے. تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ متساوی ساقین مثلث کے عکس کی وجہ سے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ پوائنٹ نمبر 1 یعنی کہ یہ جو ہمارا پوائنٹ نمبر 1 تھا، یہ پوائنٹ نمبر 1، اور یہ جو ہمارا پوائنٹ نمبر 2 ہے یعنی کہ یہ، تو پوائنٹ نمبر 1 اور پوائنٹ نمبر 2 کی بنا پر ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ مثلث اے بی سی میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ جو ضلع اے بی ہے وہ متماثل ہوگا ضلع بی سی کے. ٹھیک ہے، اور ضلع بی سی متماثل ہوگا ضلع اے سی کے. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم یہاں پر اسے دیکھ رہے ہیں. تو بچوں امید ہے کہ یہ جو کچھ بھی معلومات ہم نے آپ کو دی ہے یا آپ نے اچھی طرح سے سمجھا ہے یہاں پر اسے. اب اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں پر ہم جو ہے تو بات کریں گے جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اس مسئلے کے بارے میں. ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ 30، 60 اور 90 درجے کے مثلث کا مسئلہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ دیا ہوا ہے مسئلہ کہ اگر قائمۃ الزاویہ مثلث کے حادہ زاویوں کی پیمائش 30، جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں 30، 60 اور 30 کے زاویے کے مقابل کے ضلع کی لمبائی وتر کی لمبائی کا نصف ہوتی ہے، یہ ہمیں یہاں پر بتانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم اسے دیکھ لیتے ہیں بچوں کہ سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں کہ دیا ہوا ہے یہاں پر کیا دیا ہوا ہے کہ مثلث اے بی سی میں یعنی کہ ہمارے اسکرین پر جو نظر آ رہی ہے اس مثلث میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ زاویہ اے برابر 60 ڈگری. ٹھیک ہے، اور زاویہ سی برابر 30 ڈگری. ٹھیک ہے، اسی طرح سے زاویہ بی برابر 90 ڈگری ہے نا، یہ 90 ڈگری ہے نا، یہ قائمہ زاویہ ہمیں نظر آ رہا ہے یعنی کہ 90 ڈگری ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں زاویہ اے برابر 60 ڈگری، زاویہ سی برابر 30 ڈگری، زاویہ بی برابر 90 ڈگری ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر جو ہے تو اب دیکھیں گے کہ ہمیں یہاں پر جو ثابت کرنا ہے وہ ثابت کیا کرنا ہے. ہمیں ثابت کرنا ہے کہ اے بی برابر 1/2 اے سی کیا ہے، اے بی برابر 1/2 اے سی، یہ ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم سب سے پہلے عمل کرتے ہیں. عمل ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے،
ہمیں قطع اے بی کو آگے بڑھانا ہے اور اس پر ایک نقطہ ڈی اس طرح سے لینا ہے کہ اے بی ڈی جو ہے تو ایک خط پر واقع نقاط بن جائیں، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے بی برابر بی ڈی، اس طرح کا ہمیں قطع ڈی سی جو ہے تو کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے ہم جو ہے تو اس مطابقت سے، اس مناسبت سے یہاں پر اس طرح سے یہ ہم نے عمل کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اے بی ڈی جو ہے تو ایک خط پر واقع نقاط ہو گئے ہیں ہمارے پاس، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے بی برابر بی ڈی، یہ ہم نے یہاں پر ایک قطع جو ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ڈی سی ہم نے یہاں پر جو ہے تو کھینچ لیا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے، ثبوت ہے ہمارے پاس کہ اے بی سی مثلث اور ڈی بی سی، یہ جو دو مثلث ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، ایک اے بی سی ہے اور ڈی بی سی ہے، یہ دو مثلث ہے. یہ دو مثلثوں میں ہم دیکھ رہے ہیں عمل ہمیں یہاں پر کرنے پر ہم نے دیکھا یہاں پر کہ مثلث میں یہ جو اے بی ہے یہ متماثل ہے کس کے، ڈی بی کے، یعنی اس کے متماثل ہے یہ. ٹھیک ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ ہر ایک کی پیمائش جو ہے تو 90 درجے ہیں. کتنی ہے، 90 درجے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو زاویہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کون سا زاویہ، زاویہ اے بی سی، یہ جو زاویہ ہے یہ زاویہ ٹھیک ہے متماثل ہے زاویہ ڈی بی سی کے، یعنی ڈی بی سی یہ جو زاویہ ہے اس زاویے کی یہ زاویہ جو ہے تو متماثل ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر مشترکہ ضلع ہے. کون سا مشترکہ ضلع ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ زاویہ بی سی، یہ جو ضلع ہے یہاں پر بی سی، یہ ضلع متماثل ہے ضلع بی سی کے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہا ہے. تو ہم دیکھیں گے یہاں پر دیا ہوا ہے کہ مثلث اے بی سی متماثل ہوگا مثلث ڈی بی سی کے، یہ دیا ہوا ہے نا. تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ متماثلت کی ذیل آزمائش کے تحت ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ میم نون زاویے جو ہیں یہاں پر زاویہ بی اے سی، کون سا زاویہ بی اے سی ہوگا، یہاں پر زاویہ بی اے سی متماثل ہوگا زاویہ ڈی بی سی کے، ہے نا، زاویہ بی ڈی سی کے یہ متماثل ہوگا. اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ یہاں دیا ہوا ہے، کیا دیا ہوا ہے، یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 1 ہو جائے گا کہ زاویہ بی اے سی برابر 60 ڈگری ہے. ٹھیک ہے، یہ جو زاویہ ہے یہ زاویہ کتنے درجے کا ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر 60 ڈگری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر ہم نے لے لیا. اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 2 ہوگا کہ زاویہ بی ڈی سی برابر یہ زاویہ جو ہے یہ زاویہ بھی ہمارا کتنا ہوگا، 60 ڈگری ہوگا. ٹھیک ہے، یہ زاویہ بھی ہمارا بی ڈی سی، یہ زاویہ بھی ہمارا 60 ڈگری ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ اے سی بی جو ہے یہ ہمارا 30 ڈگری ہے، یہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ جو دیا ہوا ہے یہاں پر کہ اے سی بی برابر 30 ڈگری ہے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ نمبر 4 ہمارا بن جائے گا. کتنا بن جائے گا، یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 4 بنے گا. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ جو دیا ہوا ہے کہ زاویہ اے سی بی متماثل ہوگا زاویہ ڈی سی بی کے، ہے نا، میم نون زاویے کے تحت. اب ہم نے یہاں پر دیکھ لیا کہ یہ جو دیا ہوا ہے یہاں پر وہ کیا ہے، یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ زاویہ اے سی بی برابر 30 ڈگری ہے نا. تو ہم دیکھیں گے یہاں پر یہ زاویہ اے سی بی برابر 30 ڈگری ہے. اسی طرح سے ہم پوائنٹ نمبر 4 اسے دیکھ رہے ہیں کہ زاویہ ڈی سی بی برابر 30 ڈگری ہوگا. زاویہ ڈی سی بی یہ ہمارا جو زاویہ ہے زاویہ ڈی سی بی یہ ہمارا زاویہ 30 ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ زاویوں کی جمع کا موضوع ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ زاویہ اے سی ڈی برابر زاویہ اے سی بی جمع زاویہ ڈی سی بی، اس طرح سے. تو ہم یہاں پر پوائنٹ نمبر 3 اور 4 کی بنا پر دیکھتے ہیں کہ زاویہ اے سی ڈی برابر زاویہ
اے سی بی جمع ڈی سی بی ہے نا, تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ اے سی بی کتنا ہے, اے سی بی 30 ہے, ٹھیک ہے, اور ڈی سی بی کتنا ہے, ڈی سی بی بھی 30 ہے. تو ہم نے یہاں پر جو ہے تو دیکھنا ہے 3 اور 4 کی بنا پر کہ زاویہ اے سی ڈی برابر 60 ڈگری ہوگا, ٹھیک ہے, اس لیے تو یہ پوائنٹ نمبر 5 ہمارا بن گیا اس طرح سے, ٹھیک ہے. تو اب ہم یہاں پر اس لیے ہم آگے دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ بی اے سی برابر زاویہ بی ڈی سی برابر زاویہ اے سی ڈی برابر 60 ڈگری ہوگا, ٹھیک ہے. یہ بات ہمیں یہاں پر اس شکل کو آپ دیکھتے ہوئے یہ بات کو دھیان میں رکھیں, ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ پوائنٹ نمبر 1, 2 اور 5 کی بنا پر ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ زاویہ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ڈی اے سی برابر زاویہ اے ڈی سی برابر زاویہ اے سی ڈی برابر 60 ڈگری ہوگا, ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ جو مثلث ہم نے یہاں پر دیکھا متساوی الاضلاع مثلث ہے, اس مثلث میں ہم نے یہاں پر دیکھا کہ زاویہ ڈی اے سی برابر زاویہ اے ڈی سی برابر زاویہ اے سی ڈی اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے کہ متساوی الاضلاع مثلث میں متساوی زاویہ متساوی الاضلاع مثلث ہوتا ہے, یہ بات ہمیں معلوم ہے, ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ پوائنٹ نمبر 6 میں ہمیں جو ہے تو زاویہ ہم نے یہاں پر ابھی مشاہدہ کیا ہے زاویوں کا, ٹھیک ہے, ڈی اے سی اے ڈی سی اور اے سی ڈی زاویوں کا. تو ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی اس لیے کہ یہاں پر کہ اے سی برابر اے ڈی ہوگا اور اے ڈی برابر ڈی سی ہوگا, ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم دیکھیں گے یہ پوائنٹ نمبر 6 ہمارا یہاں پر تیار ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم دیکھیں گے اس کے بعد کہ جو عمل ہم نے کیا تھا یہاں پر وہ ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ اے بی برابر 1/2 اے ڈی, ٹھیک ہے. تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ پوائنٹ نمبر 6 کی بنا پر ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اس لیے اے بی برابر 1/2 اے سی ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بچوں ہم یہاں پر جو ہے تو 30, 60 اور 90 کے مثلث کے مسئلے کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو آگے بڑھتے ہیں اور مزید ہم جو ہے تو یہاں پر اس زاویے کے عکس کو یہاں پر سمجھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اسکرین پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بچوں یہاں پر دیا ہوا ہے یہ مثلث بنا ہوا, یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اے بی سی. تو ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے دیا ہوا ہے کہ اگر قائمہ تو زاویہ مثلث کے حادہ زاویوں کی پیمائش 30, 60 ہو تو 60 کے زاویے کے مقابل کے ضلع کی لمبائی وتر ضرب جذر 3/2 ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ وتر ضرب جذر 3/2 ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس طرح سے. تو یہاں پر ہم سب سے پہلے کیا کریں گے دیکھیں گے دیا ہوا ہے کہ مثلث اے بی سی میں اگر آپ غور کر رہے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا یہاں پر کہ اے زاویہ اے برابر 60 ڈگری ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے زاویہ سی برابر 30 ڈگری ہے اور زاویہ بی برابر 90 ڈگری ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہمیں دیکھنا ہے یہاں پر ثابت کرنا ہے کہ بی سی برابر جذر 3/2 اے سی, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم عمل دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم یہاں پر عمل جو ہے جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ہم نے یہاں پر عمل کیا ہے, یعنی کہ ضلع اے بی کو بڑھاتے ہوئے اس پر ایک نقطہ ڈی ہم نے لیا ہے جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے. اور یہاں پر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اے بی ڈی جو ہے تو ایک خط پر واقع نقاط ہو گئے. تو ہم یہاں پر دیکھیں کہ اے بی برابر بی ڈی ہو گیا ہے نا, اے بی برابر بی ڈی ہو گیا ہے اور یہ ڈی سی ہم نے یہاں پر ایک قطع کھینچ لیا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر اس طرح سے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہاں پر ثبوت. سب سے پہلے تو ثبوت ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ مثلث ڈی بی سی اور مثلث اے بی سی میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ اے بی قطع متماثل ہوگا قطع ڈی بی کے. کس کے؟ اس قطع کے. ڈی بی جو ہے تو متماثل ہوگا
اے بی کے یعنی اس کے، جیسے کہ ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہر ایک کی پیمائش جو ہے تو کتنی ہے، 90 درجے ہیں. تو ہم دیکھیں گے یہاں پر، اس لیے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زاویہ اے بی سی متماثل ہوگا زاویہ ڈی بی سی کے. اب یہاں پر غور کریں، آپ دیکھیں کہ زاویہ اے بی سی جو ہے، یہ اے بی سی یہ جو زاویہ ہے یہ زاویہ متماثل ہوگا زاویہ بی ڈی سی کے، اس زاویے کے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے یہاں پر مشترک ضلع جو ہے، تو یہ دیکھیں گے ہم کتا بی سی برابر کتا بی سی ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ بی سی جو ہے تو مشترک ضلع ہے نا، جیسے کہ ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے متماثلت کی زلزال آزمائش کے تحت کی، اس لیے مثلث اے بی سی متماثل ہوگا مثلث ڈی بی سی کے. اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ میم میم نون زاویے کے تحت ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ بی اے سی متماثل ہوگا زاویہ بی ڈی سی کے. اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ پوائنٹ نمبر 1 ہمارا اس طرح سے یہ دیا ہوا بنے گا کہ زاویہ بی اے سی برابر 60 ڈگری ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں پوائنٹ نمبر 2 ہمارا بنے گا یہاں پر اس طرح سے کہ زاویہ بی ڈی سی برابر 60 ڈگری ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے میم میم نون زاویے کے تحت یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ زاویہ اے سی بی متماثل ہوگا زاویہ ڈی سی بی کے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم یہاں پر دیکھیں گے پوائنٹ نمبر 3 ہمارا یہاں پر تیار ہوگا، دیا ہوا ہے جو وہ کہ زاویہ اے سی بی برابر 30 ڈگری ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم دیکھیں گے پوائنٹ نمبر 4 میں کہ ڈی سی بی زاویہ برابر ہوگا 30 ڈگری کے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں یاد رکھنا ہے کہ زاویوں کی جمع کا جو موضوع ہے وہ ہوگا زاویہ اے سی ڈی برابر زاویہ اے سی بی جمع زاویہ ڈی سی بی، اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بچوں کہ زاویہ اے سی ڈی برابر 30 ڈگری پلس 30 ہے نا، یعنی کہ ہم یہاں پر جیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ کتنا ہے 30 ہے نا، اے سی بی اور ڈی سی بی یہ 30 ڈگری ہے. تو ہم نے یہاں پر اسے اس طرح سے لیا ہے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ اے سی ڈی برابر 60 ڈگری ہو جائے گا. یہ پوائنٹ نمبر 5 ہمارا ہو گیا یہاں پر. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو اس لیے زاویہ بی اے سی برابر زاویہ بی ڈی سی برابر زاویہ اے سی ڈی برابر 60 ڈگری ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم دیکھیں گے پوائنٹ نمبر 1 2 اور 5 کی بنا پر، تو ہمیں یہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ زاویہ ڈی اے سی برابر زاویہ اے ڈی سی برابر زاویہ اے سی ڈی برابر 60 ڈگری ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ یہ ایک ہی یہاں پر خط پر واقع نکات ہے، کون سے، اے بی ڈی. اس لیے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ متساوی الاضلاع مثلث اے ڈی سی میں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ متساوی الاضلاع مثلث میں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ متساوی الزاویہ مثلث متساوی الاضلاع مثلث ہوتا ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہے نا. تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اس لیے اے سی برابر اے ڈی برابر ڈی سی، یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 6 ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب عمل کی بنیاد پر ہم دیکھیں گے یہاں پر، اس لیے اے بی برابر 1/2 اے ڈی. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ 6 اور 6 پوائنٹ کی بنا پر یہ ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ اس لیے اے بی برابر 1/2 اے سی ہوگا. ٹھیک ہے، تو قائمۃ الزاویہ مثلث میں ہم دیکھیں گے کہ مثلث اے بی سی میں فیثاغورس کے مسئلے کی روح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ اے سی اسکوائر از اکول ٹو اے بی اسکوائر پلس بی سی اسکوائر ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم یہاں پر دیکھیں گے بچوں کہ پوائنٹ نمبر 7 کی بنا پر اے سی اسکوائر از اکول ٹو 1/2 اے سی ہول کیوب پلس بی سی اسکوائر ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اے سی اسکوائر از اکول ٹو 1/4 اے سی اسکوائر پلس بی سی اسکوائر. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ بی سی اسکوائر از اکول ٹو اے سی
स्क्वायर माइनस 1/4 BC AC स्क्वायर होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर BC हो गया ना, तो यहाँ पर AC स्क्वायर होगा, ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर BC इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देख रहे हैं जजर 3/2 मिलेगा हमें, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे जजर मुरब्बा करेंगे, तो हम जजर मुरब्बा करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, BC इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, BC इज इक्वल टू जजर 3/2 AC ये हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो भी हमने आपको यहाँ पर मसले समझाए। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है वो आपको ज़रूर से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा है, हल्का सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। मुतसाविर साकैन मुसल्लस का मसला देखा हमने, फिर मुतसाविर साकैन मुसल्लस के मसले का अक्स देखा। उसके बाद में हमने यहाँ पर 30, 60, 90 के मुसल्लस के मसला हमने यहाँ पर देखा, और उसके बाद में हमने यहाँ पर जो है तो इसी ज़ाब्ते का अक्स भी यहाँ पर हमने देखा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज के सेशन में जो मालूमात दी गई है ये आपको ने ज़रूर से समझा होगा। इस सेशन के बाद आप इन मसलों की ज़रूर से प्रैक्टिस करें, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। So students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box. So kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।